مجھ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ایک میرے لیے سب کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مرد و زن کے لیے، سب کے لیے یہ شعر علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو وفا کیسے کریں گے؟ تو دین پہ چلیں گے تو وفا کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لاہو قلم تیرے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد، میں مختصر شعر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد یا رسول اللہ تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحان اللہ۔ آج میں ایک عظیم شان محبت رسول کانفرنس میں اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں اور میرے مرشد اور آپ کے مرشد آفتاب ولایت خواجہ محمد خواجہ نور اللہ جان، سبحان اللہ، آفتاب ولایت خواجہ صاحب نور اللہ جان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عرس کے سلسلے میں سبحان اللہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ ان مرد مجاہد نے، میں اللہ کے درویش کی صفت کر رہا ہوں نہ کہ اپنے باپ، اس مرد مجاہد نے ہر وہ بات کہی تھی لفظ بلفظ، الحمدللہ یہ ایک نہیں دو نہیں 100 لوگ، سینکڑوں کے تعداد میں لوگوں گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لاج رکھی تھی اور لاج رکھی ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، بشارتیں فرمائیں۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ وہ بشارت فرماتے ہیں، انہوں نے بشارتیں فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عظیم بشارت میں آپ کو سناتا چلوں، میں اپنی جگہ پہ عرض یہ خواجہ نور اللہ جان مبارک نے مفتی محمد قاسم فخری صاحب کے والد صاحب سے، مفتی عبدالغنی صاحب سے کہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ سائیں آپ دعا فرمائیں کہ ہمارے کچھ مسئلے ہیں یہ حل ہو، پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں مفتی صاحب اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ انہوں نے فرمایا مفتی صاحب آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ کے لیے کراچی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، مبارک نے فرمایا آپ کے لیے کراچی بہتر ہے، آپ یہیں پہ ترجمہ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے گا۔ اور یہ فضل کیسا فرمایا، اور ان کے بیٹے ایک تو قاری ہے، دوسرے عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہے، الحمدللہ قومی حقیقت بات کرتا ہوں، میں اس کا وٹنس گواہ ہوں۔ مبارک نے فرمایا کہ آپ اس بات پہ صبر رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے ہمیں، ایسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے ہمیں۔ 30 سے 35 سال کے بعد سندھ اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ آج ایوانوں میں یہ سیدی یا رسول اللہ کا لبیک یا رسول اللہ کا صدائیں گونج رہی ہیں۔ اس بشارت کو دیکھتے ہوئے، علامہ خادم رضوی کے کاوشوں کو دیکھتے ہوئے، مفتی صاحب کے کاوشوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے مہربانی احسان ہے مجھ پر، تو احسان ہے پورے اہل سنت پہ احسان ہے، حقیقت بات ہے۔ الحمدللہ ایوانوں میں سیدی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ آج وہ ہر وہ بات ہماری زبان سے، ہماری کامیاں کوتاہیاں ہیں جو ہم میں کوتاہیاں ہیں وہ ہیں، مگر وہ ہماری جو آواز زبان بن رہے ہیں، فخری صاحب بن رہے ہیں، ہماری فخر ہے، الحمدللہ پورے پاکستان میں ہماری فخر ہے، خدا کا احسان ہے، عظیم احسان ہے، الحمدللہ۔ اسی بات پہ اسی بات میں اعلان کرتا ہوں،
اسی بات پر میں اعلان کرتا ہوں، میں کسی کی دباؤ میں نہ آتے ہوئے میں بلا مشروط اس پارٹی اس تنظیم میں الحمدللہ میں اور میرے اکابر میرے دوست اس پارٹی اور تنظیم میں شامل ہوئے شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے دوست، میرے ساتھی، میرے جو ہمارے کارکن ہیں، جو ہم دوست ہیں ہمارے، انشاءاللہ کوئٹہ سے لے کر جلال جھٹپٹ تک الحمدللہ انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے، ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا قدم قدم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز مکرم محتشم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سائیں پیر فقیر المجان نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، محترم مکرم برادران عزیزان، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سائیں صاحبزادہ عطا اللہ جان نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، محترم مکرم صاحبزادہ سائیں رحمت اللہ جان نقشبندی، محترم مکرم معظم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ و مولانا سید محمد اقبال شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ، محترم مکرم برادران عزیزان حضرت علامہ مولانا خلیل احمد سلطانی صاحب، بقیت السلف حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب، اور ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، ڈویژنل ذمہ داران، بالخصوص حافظ شاہ محمد رضوی امیر ڈویژن نصیر آباد، علامہ غلام مصطفیٰ قادری ناظم اعلیٰ ڈویژن نصیر آباد، حفیظ الرحمن رضوی ڈویژن رابطہ سیکرٹری، حافظ سبز علی چشتی ڈویژن نائب امیر، محمد آصف رضوی نشر و اشاعت سیکرٹری، محفل میں موجود، محفل میں رونق افروز وہ علماء کرام جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں، محراب و منبر کے تاج رسول اللہ کے وارثین،
پیران اللہ اور پڈھال میں موجود، جلسگاہ میں موجود میرے نبی کے دیوانوں، رسول اللہ پہ تن من دھن قربان کرنے والوں، پیارے محبوب علیہ السلام کا نام سن کر محبت سے چومنے والوں، میرے نبی کا میلاد منانے والوں، مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ آئے ہوئے حضرت علامہ مولانا اسماعیل حسینی صاحب اور جو افراد کارکنان ذمہ داران سب محبت کے لائے، آج کی یہ محفل عام محفل نہیں ہے بلکہ خاص محفل ہے۔ تھوڑی سی آپ کی آواز بھی خاص ہونی چاہیے، تھوڑی سی اور خاص ہونی چاہیے، نصیر آباد والی ہونی چاہیے۔ یہ محفل خاص محفل ہے کیونکہ اس میں خاصوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کا ذکر ہے جن کے لیے رب فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ کے، سنو بے شک اولیاء اللہ کے ہیں، لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں، اور آج ہم جن کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے پیاروں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جیسے ابھی ان کے صاحبزادہ محترم محتشم سائیں عطا اللہ جان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جو فرماتے آنے والے وقت کے لیے، آنے والے وقت کے لیے جو فرماتے، آج ہم ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا اولیاء اللہ، اولیاء جو ہیں وہ میرے ہیں، اولیاء جو ہیں وہ میرے ہیں۔ ویسے تو ہم سب رب کے ہیں، آپ بھی، تم بھی، اسلام بھی، صاحب بھی، صاحب بھی، سب ہم سب رب کے ہیں، مگر رب فرما رہا ہے اولیاء اللہ ہے، اولیاء میرے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تم بھی میرے ہو، وہ بھی میرا ہے، مگر ان میں خاص کمال رکھا ہے میں نے۔ تمہارے بولنے میں ان کے بولنے میں فرق ہوگا، تم جو بولو گے وہ عام بولنا ہوگا، وہ جو بولیں گے ان کی زبان سے جو نکلے گا گفتئی اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ان کا کہنا در حقیقت رب کا کہنا ہوتا ہے۔ اگرچہ زبان ان کی ہے، ان کا پکڑنا در حقیقت رب کا پکڑنا ہے، ان کا دیکھنا در حقیقت رب کا دیکھنا ہے۔ اس لیے پھر ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، ان کا تمام اعمال پھر عام بندوں جیسے نہیں، خاص بندوں جیسے ہوں گے، خاص بندوں جیسے ہوں گے، اور خاصوں میں بھی خاص ہوں گے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، سبحان اللہ کہیے گا، پھر کہیے گا سبحان اللہ۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ کے صاحب صاحب نے آج مجھے بتایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے کسی مرید خاص کو کہ انشاءاللہ ان قریب دین تخت پہ آنے والا ہے، ان قریب دین تخت پہ آنے والا ہے۔ تو اس کے اثرات آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں نا۔ ہمارے قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ یہی فرماتے ہیں لوگوں آؤ محنت کر
جاتے ہیں آؤ مل کر ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر تخت پہ لاتے ہیں، دین کو تخت پہ لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی خوشحالی اسی میں ہے، پاکستان کی خوشحالی کسی پارٹی میں نہیں ہے، اگر خوشحالی ہے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے کون کون تیار ہے؟ رسول اللہ کی عزت ہاتھ اوپر رکھیے گا، ہم دونوں چلیں گے نا، صرف ہم بولیں اور آپ صرف سبحان اللہ بول کے بس ختم نہیں، سب نے مل کے چلنا ہے۔ جلسہ ہے، جلسہ میں ہم بھی بولیں گے، آپ بھی بولیں گے، ہماری حرکت بھی ہوگی، آپ کی حرکت بھی ہوگی، انشاءاللہ پھر بیداری رہے گی، ہاتھ بلند رہے۔ ہم رسول اللہ کے لیے حاضر ہیں، آپ کی دین کے لیے حاضر ہیں، اللہ کی دین کے لیے ہم حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ یہی تو ہے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تن من دھن جان مال اولاد جس چیز کی ضرورت پڑے گی، یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، اور اس بات کا عہد کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہاتھ بھی جو ملے ہیں یا رسول اللہ تیری عظمت کے لیے ملے ہیں، یا رسول اللہ یہ عزتیں، یہ مال، یہ دولت جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ بلند کر کے یہ عہد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ کا معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، 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 میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ کافی ہے، دو مرتبہ کافی ہے، یہ بار بار کا مطلب یہ ہے کہ گستاخی بھی بار بار ہو رہی ہے، ہاں بے ادبی بھی بار بار ہو رہی ہے، قرآن کی عظمت کو بارہ کیا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ بس یہ قوم بھی ہاں رسول اللہ کی دیوانی ہے، اور یہ بھی پیغام دے رہی ہے کہ گستاخوں تم اپنے عمل سے باز نہیں آتے، مگر یاد رکھ لو ہمارے قابو میں آئے، ہمارے اختیار میں آئے، ہمارے کنٹرول میں آئے تو پھر یاد رکھ لینا یہ ہاتھ رسول اللہ کے لیے ہے، یہ جان رسول اللہ کے لیے ہے۔ ہم عہد کر کے بتا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں کہ تم جتنی گستاخی کرو گے، جتنی بے ادبی کرو گے، ہماری محبتوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم رسول اللہ کے نعرے بار بار لگائیں گے اور یہی کہیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک آج صاحبزادہ صاحب نے تحریک لبیک پاکستان میں بلا مشروط شمولیت کا جو آپ نے اعلان کیا ہے، یہ وہی ان کے والد محترم کی وہی الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا دین تخت پہ انشاءاللہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، مگر آپ سب کی ضرورت ہوگی۔ انگریز کے نظام سے کون کون خوش ہے؟ ماشاءاللہ نصیر آباد والے تو بڑے بھائی وہ ہے ہوشیار ہے، کسی نے بھی ہاتھ نہیں اوپر کیا، ویسے غلطی میں کبھی کبھار بھی کر لیتے ہیں نا، مگر یہ تو بڑے شاعری سے کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑے انگریز کے نظام سے کون کون خوش ہے؟ رسول اللہ کے نظام سے بس یہی تو ہے، دین تخت پہ آ گیا ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے، ہمیں انگریز کا نظام قبول نہیں ہے،
جب ہر مسلمان چاہتا ہے تحریک لبیک پاکستان کا منشور بھی یہی ہے. ہمارا منشور پانی نہیں ہے، توجہ کے ساتھ، ہمارا منشور یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے ایک نہر لے کے آئیں گے، ہم پانی لے کے آئیں گے، ہم بجلی لے کے آئیں گے، ہم 1 کروڑ نوکریاں لے کے آئیں گے، ہم 1 کروڑ گھر لے کے آئیں گے، ہم روزگار دیں گے. کبھی آپ نے مفتی خادم حسین رضوی سے یہ سنا ہے؟ بولیے گا کبھی سنا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سب جھوٹے وعدے ہیں، یہ سب قوم کو ٹھکانے والی باتیں ہیں، قوم کو جھوٹ بول کے اپنی طرف لانے والی. مگر ہماری قوم بہت بھولی والی، پھر بھی جا کے ہاں جی یہ تو میرے بیٹے کو نوکری دے گا. اچھا ہاں ووٹ کتنے ملے جی؟ 35,000. اچھا تو پھر اس نے تو وعدہ کیا تھا میں نوکری دوں گا، تو 35,000 کو نوکری دے سکتا ہے؟ بولیے گا 35,000 کو نوکری دے سکتا ہے؟ کتنوں کو دے گا؟ 2 کو 4 کو 5 کو 6 کو 7. اب جی یہ تو دیوانہ بن کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا، نہیں نوکری ملے گی. اب جا کے ٹھک 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 جی میں نے ووٹ دیا تھا بیٹے کو لگاؤ نا نوکری پہ، بیٹے کو لگاؤ نا نوکری پہ. آپ نے کہا تھا نہر لے کے آئیں گے، نہر نہیں آئی. آپ نے کہا تھا روڈ بچھائیں گے، روڈ نہیں ابھی تک بچھا. آپ نے کہا تھا کہ ہم غریبوں کو مفت گھر دے دیں گے، ہم روٹی دے دیں گے، ہم کپڑا دے دیں گے، ہم مکان دے دیں گے. بس بے وقوف عوام جب بے وقوف بن گئی، پھر بھی بے وقوفی پہ جاری ہے، پھر بھی جا کے دستک دیتا ہے. دستک دیتے 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 اس کے چپل گھس جاتے ہیں، تھک جاتا ہے. کچھ ملتا، بولیے کچھ ملتا. حسرت فی الدنیا خسارہ، دنیا کی حسرت سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے. اور دنیا کے لالچ میں دنیا کی تمامیں ان کے پیچھے لگے رہے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے، ان کے نعروں کے پیچھے، ان کی عوام کے پیچھے لگے. اور 2-4 روپیہ کبھی مل گیا تو بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ ہاں ہمیں تو سب کچھ مل گیا، ہم تو اسی کے پیچھے لگے رہیں گے. مگر کچھ بھی نہ ملا سوائے خواری کے. الحمدللہ دنیا کی یہ واحد جماعت ہے، پوری پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے. کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے، کوئی پانی کا وعدہ نہیں ہے، کوئی نوکری کا وعدہ نہیں ہے، کوئی جائیداد کا وعدہ نہیں ہے، کوئی روڈ کا وعدہ نہیں ہے. بس وعدہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی دین کی عزت و عظمت کے لیے جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو آتے ہی انشاءاللہ ہم نظام مصطفیٰ قائم کر دیں گے. مگر قوم تو پھر بھی ایک لالچ بھی تو ہے نا، تمام بھی ہے. پھر جی مفتی صاحب پھر پانی کون دے گا، پھر روٹی کون دے گا؟ بات سنیے گا، بے وقوف عوام ہے نا. جی لبیک تو یہ منشور نہیں، پانی بھی نہیں دیں گے، روٹی بھی نہیں دیں گے، مگر کچھ بھی نہیں دیں گے، نوکریاں بھی نہیں دیں گے. پھر یہ کون دے گا؟ اب کون دے رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ اب مر گئے کیا؟ زندہ ہے نا؟ پانی مل رہا ہے نا آپ کو؟ بولیے گا جب ایسے گئے گزرے سڑے نظام سے، بیکار نظام میں اب کہیں نہ کہیں سے پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، اپنا گزارا کر لیتے ہیں. جب ایسے بیکار نظام سے تم زندہ ہو، مر نہیں گئے، وہ نظام جو میرے رب کا ہو، وہ نظام جو رسول اللہ کا ہو، وہ نظام کبھی مایوس نہیں کرے گا. جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسلم انشاءاللہ عزت کو آئے گا. مجھے تو تھوڑا یقین نہیں ہے. اچھا بڑا پکا ہے، میں فلاں پارٹی کا ہوں، میں تو بڑا پکا ہوں. اچھا کچھ ملے نہیں ملے؟ بولا پھر بھی وہی جاؤں گا. جاؤ گا، مجھے تو اطمینان نہیں. چلو ایک اور بات کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اطمینان ہو. کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ
آپ کو یقین ہے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیا، رب کا دیا ہوا نظام، اس میں کوئی کمی ہے؟ جی کوئی کمی ہے؟ یہ نظام پورا ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ہے، پکی بات ہے۔ تو پھر اسی طرح کا یقین ہونا چاہیے جب دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارا دعویٰ پھر بھی نہیں ہے کہ ہم دیں گے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پھر دین آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ جھوٹے وعدے نہیں کیے ہم نے الحمدللہ، جھوٹے وعدے تحریک لبیک پاکستان نے کسی سے کوئی جھوٹا وعدہ، میں ایک نمائندہ ہوں تحریک لبیک پاکستان کا، ایک ایم پی ہوں، مجھے قوم نے ووٹ دیا اور منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے یہ جو پرچہ ہے اس طرح کا پرچہ جو لوگ دیتے ہیں سب کے گھروں میں کہ جی ہمارا منشور یہ ہے، ہمارے مقاصد یہ ہے، ہم جیت گئے تو یہ کریں گے، آتا تھا نا گھروں پہ، تو ہم نے بھی گھروں پہ بھیجا، مگر پہلی مرتبہ لوگوں نے جب دیکھا تو آنکھیں پھٹ گئی، یہ کیا لکھ دیا؟ کیونکہ ہم نے سچ لکھا تھا۔ کہیے سبحان اللہ، ڈھیلی سبحان اللہ نے تھوڑے آواز سے جاتا، جھوٹ کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، سچ بات کے لیے تو سبحان اللہ جاتا رہو، سبحان اللہ۔ ہم نے پرچے میں لکھا ووٹ لینے سے پہلے کہ نہ پانی کے لیے، میں نے خود لکھا، پرچے میں لکھا تھا، میں نے خود لکھا کہ نہ پانی کے لیے، نہ بجلی کے لیے، نہ گٹر نالوں کے لیے، نہ نوکریوں کے لیے، اب کے بعد ووٹ دینا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے۔ ہم نے ساری چیزوں کی نفی کر دی، اب جس کی مرضی ووٹ دے یا، ہم نے تو سچی بات کی ہے، ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم نے سچی بات کر کے قوم سے سچا ووٹ لیا ہے، یہ تاریخ میں رقم ہے، سچی بات کر کے سچا ووٹ لیا ہے، الحمدللہ اسمبلیوں میں اس سچ کو ہم نے قائم بھی کیا ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان جب پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئی، الحمدللہ الحمدللہ پورے اسمبلی نے اس بات کا ہم سے وعدہ کیا کہ رسول اللہ کی عزت و عظمت پر جب کوئی حرف آئے گا تو ہم سب آپ کے ساتھ دیں گے۔ اب پوری اسمبلی کھڑے ہو گئی، پوری اسمبلی تمام ممبران کھڑے ہو کر انہوں نے عہد کیا، یہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان نے وعدہ کیا تھا جو کہ سب نے پورا کیا۔ الحمدللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے سب کا عقیدہ ہے نا، کوئی قادری تو نہیں ہے نا، واہ واہ سبحان اللہ، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ممکن ہے نہ بالفرض، بات سمجھے، نہ ممکن ہے نہ بالفرض۔ علماء کرام سمجھ گئے، آپ اتنا ہی سمجھ لیں۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، آخری کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ممکن نہ بالفرض، کسی بھی صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرا نبی آخری نبی ہے، تمام نبیوں کا تاجدار میرا نبی ہے، تمام نبیوں کا خاتم میرا نبی ہے۔ الحمدللہ اسی عقیدے کو تحریک لبیک پاکستان جا بجا ہر وقت اسمبلی میں تازہ کرتی ہے، اور وہ یوں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کون ہے؟ رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ارے پتہ نہیں کس کس کے زندہ باد کے نعرے آپ نے لگائے ہوں گے، فلان زندہ باد، یہ زندہ باد، وہ زندہ باد، مگر وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوا ہے،
مرتے ہی نہیں ہیں، مرنے کے بعد یہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے. میں نے کہا جاؤ تم جانو، تمہارا کام جانے، ہماری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے، ایسا نہیں کوئی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ میرا نبی زندہ باد. تحریک لبیک پاکستان نے ختم نبوت کے لیے الحمدللہ اس فقیر نے قرارداد پیش کی. کیا؟ کہ جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آئے گا، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، سرکاری دستاویزات میں، غیر سرکاری دستاویزات میں، جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا تو وہاں پر لکھنا یا پڑھنا لازم قرار پائے گا. کیا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں یہ لازم قرار دیا جائے گا. الحمدللہ اب یہ قانون بن گیا اور پوری اسمبلی نے تحریک لبیک پاکستان کی قرارداد کو منظور کر دیا ہے. اب یہ قانون بن گیا. کیا؟ کہ جہاں بھی کسی بھی جگہ ہو نا لکھا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم، کسی کتاب میں بھی آپ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بلوچستان میں بھی ہوگا کیونکہ قومی الحمدللہ جب تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی سے اس قرارداد کو پاس کیا تو پھر پنجاب اسمبلی نے بھی پاس کیا، پھر قومی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کر دیا ہے. اب پورے قوم، پورے پاکستان میں یہ قانون بن گیا ہے کہ جہاں بھی پیارے محبوب علیہ السلام کا اسم گرامی آئے گا وہاں خاتم النبیین لکھنا ضروری ہوگا. ابھی قانون بن گیا، اگر کوئی نہیں لکھے گا تو آپ کا یہ قانونی حق بن گیا ہے کہ آپ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ غیر قانونی کام کیوں کیا ہے. الحمدللہ 72 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تحریک لبیک پاکستان نے جو آپ سے ووٹ لیا تھا، سچی بات کہہ کے سچا ووٹ لیا تھا، الحمدللہ جب تک یہ قانون رہے گا، اور یہ قانون کب تک رہے گا؟ جب تک مسلمان رہیں گے، جب تک پاکستان رہے گا، اس وقت تک یہ قانون رہے گا. اور جب تک یہ قانون رہے گا، ہر اس بندے کو جس نے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا. الحمدللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جب اس خادم نے اسمبلی کا ماحول بنایا. آپ کا ماحول تو ٹھیک ہے نا؟ بھی دیر تو نہیں ہوگی، دیر تو مجھے ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے کراچی. آپ کو تو یہاں سے نکل کے گھر ہی جاؤ گے نا، کوئی تھوڑا قریب، کوئی تھوڑا قریب، کوئی تھوڑا. ہمیں کراچی جانا ہے مگر آپ سے محبت ہو گئی. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہم نے آپ سیدہ کے بارے میں اسمبلی کا ماحول بنایا. ایسے نہیں ہوتا نا کچھ، ایسے تو کوئی بات نہیں مانتا، پہلے ماحول بنانا پڑتی ہے. الحمدللہ ہم نے ماحول بنایا، بات کی کہ جی آئیے ہم سب مل کر ایک قرارداد لاتے ہیں، اور وہ قرارداد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کا مزار مبارک جنت البقیع میں شہید کر دیا گیا ہے. سعودی حکومت نے شہید کر دیا ہے. 100 سال ہو گئے، کسی نے بات نہیں کی. 72 سال پاکستان کو بنے ہوئے، کسی نے بات نہیں کی. تحریک لبیک پاکستان نے سچا ووٹ لیا تھا، سچی بات کی. اور یہ بات کہ آئے ایک قرارداد حکومت پاکستان کو بذریعہ حکومت پاکستان سعودیہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بطور سفارتکار کے پاکستان مطالبہ کرے سعودی حکومت سے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کو جنت البقیع میں دوبارہ تعمیر کیا جائے. اگر وہ
تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے خرچے پہ سیدہ کا مزار بنانے کو تیار ہے. اپنے خرچے پہ تیار ہے. بات سمجھ گئے؟ الحمدللہ سب نے کہا مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ لائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سبحان اللہ. بزرگ نے بات کی سبحان اللہ رب نے قبول کر لیا. الحمدللہ بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف سیدہ کی بات نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کی بات بھی ہو. الحمدللہ ہم نے تمام صحابہ کرام کی بات کی ہے. جب ماحول بنایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو تعمیر کیا جائے تو سب نے کہا ٹھیک ہے. سب نے کہا ٹھیک ہے درست ہے. ہم نے کہا ہم اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں صحابہ کے بھی دیوانے ہیں. ہم نے کہا ہم صحابہ کے بھی دیوانے ہیں. آئیے اس جنت البقیع میں صرف سیدہ کا مزار نہیں بلکہ اس کے علاوہ جلیل القدر صحابہ کرام کے مزارات بھی موجود ہیں. سب کی تعمیر کی بات کرتے ہیں. جب ہم نے یہ بات کی جو بزرگ فرما رہے ہیں جب ہم نے یہ بات کی تو پھر ہم نے دیکھا کوئی دائیں دیکھنے لگ گیا کوئی بائیں دیکھنے لگ گیا کوئی ادھر جانے لگ گیا کوئی ادھر جانے لگ گیا کیونکہ سارے صحابہ کے تو دیوانے نہیں ہیں. ہاں وہاں سارے صحابہ کے دیوانے نہیں ہیں. کچھ 2 نمبر بھی ہے کچھ 4 نمبر بھی ہے کچھ 120 بھی ہے کچھ پتہ نہیں کتنے نمبر کے ہیں. وہ دائیں بائیں ہونے لگ گئے. جب صحابہ کی بات کی تو ان کو آگ لگنے لگ گئی. پھر ہم نے کہا آئیے لاتے ہیں سیدہ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی بات بھی کرتے ہیں. صحابہ کرام کی مزارات کی تعمیر کی بھی بات کرتے ہیں. تو دائیں بائیں ہونے لگے اور کہنے لگے مفتی صاحب ایسا کرتے ہیں اب کے بعد سیدہ کے بارے میں قرارداد لاتے ہیں. اب کے بعد سیدہ کے بارے میں قرارداد لاتے ہیں. پھر کبھی صحابہ کرام کے بارے میں بھی لے آئیں گے. ہم نے ان کو 2 ٹوک کہا اور جس کو کہا وہ 1 نمبر کا کٹر. میں تو کٹمل بولتا ہوں. کٹر کٹمل یعنی اہل تشیع سے تھا. جب انہوں نے دائیں بائیں دیکھنے لگا تو میں نے کہا کہ ہم اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں صحابہ کے بھی دیوانے ہیں. کل مل کی بات نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کا نمائندہ موجود ہے. تم لاؤ یا نہ لاؤ تحریک لبیک پاکستان اہل بیت اور صحابہ الحمدللہ پھر تحریک لبیک پاکستان الگ ہو گیا. سیدہ کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں بھی اور صحابہ کرام سب کے مزارات کی تعمیر کی بات کی. سیدہ کی یہ الفاظ الگ تھے ہمارے اور باقی تمام صحابہ کرام کے لیے یہ الفاظ تھے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مزارات کو تعمیر کیا جائے. اب جب یہ کر دیا ہم نے ہاتھ کے ہاتھ ہم نے کیا وہاں بڑا ماحول ہوتا ہے وقت بھی کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی برکت دی. فوراً بنا کے جب لائے جو دائیں بائیں کر رہا تھا ان کے سامنے رکھا. ہم لا رہے ہیں ابھی آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے مفتی صاحب یار وہ جو ہم لا رہے ہیں نا پھر انہوں نے اپنے الگ کر دیا صرف سیدہ کے لیے بس. انہوں نے اپنا الگ کر دیا صرف سیدہ کے لیے صرف خاتون جنت کے لیے. صحابہ کرام کا انہوں نے نکالا کہ رکھا ہی نہیں تھا. وہ ہم نے دونوں کا کر کے لا کے سامنے رکھ دیا اب کریں. بولا سیدہ کے ہونے لگے اس میں بھی سائن کریں نا. بولا مفتی صاحب بس آپ یہ بھی آ رہے ہیں نا وہ کافی ہے. الحمدللہ الحمدللہ میرے قائد فرماتے ہیں دین کی اپنی طاقت ہے. ہماری کوئی نہیں ہمارا کیا مجال ہے ہمیں کون جانتا ہے ہم کون ہیں ہماری حیثیت کیا ہے کچھ نہیں ہے. یہ بات وہی ہے جو 1400 سال سے لے کر آج تک بات دیکھی جا رہی ہے اور مانی جا رہی ہے کہ دین کی اپنی طاقت ہے. الحمدللہ ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ نہیں سہن کرتے جو سہن نہیں کریں گے میں سب کا نام لوں گا.
فلان نے سین نہیں کیے، اس نے سین نہیں کیے، صحابہ کی عظمت کو یہ تسلیم نہیں کر رہا، اللہ ٹھیک ہے مفتی صاحب یار آپ بھی چھوڑتے نہیں ہوتے، ہم بھی سین کر دیتے ہیں۔ کٹمنوں نے بھی سین کیے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ جو صحابہ کرام کو طعن و تشریح کرتے ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ یہ میں نے نہیں بلکہ آپ کے ووٹ نے تسلیم کروایا ہے۔ بناؤ اپنا ووٹ، بناؤ اپنی طاقت، کہاں کہاں بگڑ گئے ہو، کن کن کے پیچھے لگ گئے ہو، کن کن باتوں میں لگ گئے ہو، عوام معاینہ خاص ایک پلیٹ فارم پہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے، دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب سرے خم ہو کے اس تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی دنیا کو بھی سنوارو اور آخرت کو بھی سنوارو۔ یہاں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کسی کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں کسی کا نعرہ نہیں لگتا، کہیں بھٹو کا نعرہ لگتا ہے، کہیں عمران کا لگتا ہے، کہیں نواز شریف کا لگتا ہے، کہیں کس کا لگتا ہے، کہیں کس کا نعرہ لگتا ہے۔ ہر ایک پارٹی میں اس کے لیڈر کا نعرہ لگتا ہے۔ یہ واحد جماعت ہے، یہاں کسی کے لیڈر کا نعرہ نہیں لگتا ہے۔ نعرہ لگتا ہے تو تاجدار مدینہ کا لگتا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کے زندہ باد میں تھوڑا دم کم ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب پتہ چلا کہ میرا بیان آپ سن بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک مطلب پھر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے آواز دھیمی کی، آپ کی آواز اونچی تھی، یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ جاگ جائیں۔ ہم تو ہے یہ نا، ہم نے تو سر پہ کفن باندھ رکھا ہوا ہے نا، ہم تو دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم سے رب جتنا کام لے، جب تک لے، بس رب کی مرضی۔ مگر آپ نے اٹھنا ہے اور دور مسلمان اٹھ کے تحریک لبیک پاکستان میں آنا ہے۔ سائیں عطاءاللہ جان نے جو اعلان کیا، آپ نے ان کا دست بازو بننا ہے۔ ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، سوام کا آپ نے دست بازو بن کر تحریک لبیک پاکستان کا کام کرنا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 2 سال کے اندر، اب آپ اور بھی بتاؤں آپ کو کہ تحریک لبیک پاکستان نے اور کیا کام کیا ہے 2 سال کے اندر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یکم محرم الحرام، یکم محرم الحرام کن کی شہادت کا دن ہے؟ علماء سے نہیں، علماء سے عوام سے کن کی شہادت کا دن ہے جی؟ حضرت سیدنا مراد رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کی شہادت کا دن ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تاریخ پتہ لگائی 72 سال میں کبھی صحابہ کی بات نہیں ہوئی۔ میں دعا یہ کر رہا تھا کہ اس دن اسمبلی لگ جائے، کیونکہ اسمبلی ہر دن نہیں لگتی ہے، ہفتے میں کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے، کبھی 2 ہفتے میں بھی لگتی ہے، 3 ہفتے، کبھی مہینے بعد۔ میں دعا یہ کر رہا تھا کہ اس دن لگ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں یہ بھی لکھ دے کہ تاریخ میں یہ بھی آ جائے کہ سندھ اسمبلی سیدنا عمر فاروق کی عظمت شان شوکت بیان کرنے لگ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یکم محرم الحرام اسمبلی لگ گئی۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو جس نے ووٹ دیا تھا وہ ووٹ کام کر گیا، وہ سامنے آیا اور تحریک نے قرارداد بنا دی، اور تعالیٰ تحریک قرارداد میں یہ لکھا کہ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج پوری اسمبلی، پوری سب سندھ اسمبلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ الحمدللہ پوری اسمبلی نے قرارداد کو منظور کر کے 72 سالہ تاریخ کو بدل کے پہلی مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ کچھ اور بھی بتاؤں؟ کہیے سبحان اللہ۔ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کن کا کلام ہے؟
کیسا سمجھاتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کا دن بھی آیا اور تحریک لبیک پاکستان نے پہلی مرتبہ الحمدللہ آپ کے دینی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اور بھی بتاؤ، کہیے سبحان اللہ۔ جس نے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیا ہوگا نا، رشک کرنا، وہ تو کام نہیں آیا، وہ تو کام نہیں آیا۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے 1 2 3 نمائندے آئے، انہوں نے ہمارا دل باغ باغ کر دیا ہے۔ 2 دن پہلے، ایسے 2 دن پہلے اللہ، آپ پتہ نہیں کہاں کدھر لگے ہوئے ہیں اپنے کاروبار میں، بچوں میں، آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام پر کیسا کیسا حملہ ہو رہا ہے۔ جاگنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ صرف ٹیکسٹ بک بورڈ 9ویں جماعت کی کلاس کی انگلش کی کتاب میں 2020 سے پہلے والی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر موجود تھا، اور اب اس پورے پیراگراف کو حذف کر دیا گیا۔ اب نئی جو کتاب ہے نا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، نکال دیا، پورے لائن ختم کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولے نہیں غلطی ہو گئی۔ غلطی ایسی کیسے ہوتی ہے؟ پر دین میں ہی غلطی ہوتی ہے، دین میں ہی غلطی ہوتی ہے۔ اپنے لیڈر کے بارے میں تو کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے نا، کبھی ایسے غلطی سے ان کو گالی لکھ کے دیا ہے، کبھی ان کو بھی دوسرے چلے گئے رہتے، کبھی آپ نے ان کو غلطی سے کچھ کہا ہے؟ تمہاری زبان کیوں تمہارے لیڈر کے خلاف نہیں پھسلتی ہے؟ پھسلتی ہے تو دین کے خلاف پھسلتی ہے۔ ہم نے وزیر تعلیم کو اسمبلی میں پرسوں ہم نے واضح کہہ دیا ہے کہ جس نے چوری کی ہے، جس نے ختم نبوت کے اس پیراگراف کو نکالا ہے، اس چور کو قوم کے سامنے لاؤ اور بتایا جائے کہ کس کے کہنے پر یہ چوری ہوئی، کس کے کہنے پر ختم نبوت کے اس معاملے میں ڈاکہ ڈالا گیا، اس چور کو سامنے لایا جائے، ورنہ قوم یہی سمجھے گی کہ یہی جو موجود ہے وزیر تعلیم، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو موجود ہے وزیر تعلیم سعید غنی، ورنہ قوم یہی سمجھے گی کہ چور یہی ہے، چور یہی ہے۔ بات سمجھے آپ؟ ان کو اسپیچ کرنی تھی، بیان کرنا تھا۔ ہم نے جب ان سے طلب کیا کہ بتائیں کتنے وقت میں آپ کتنے ٹائم میں ان چوروں کو سامنے لائیں گے، کوئی سرداری کو کچھ بولے نا تو 2 منٹ میں یوں ہاں جی پکڑو، کیوں کس نے کیا بولا، پکڑ بھی جائے گا، گرفتار بھی کیا جائے گا۔ نواز شریف کو، تیسرے کو، عمران خان کو دیں گے، ہمارے لیڈر کو بولا، ہمارے لیڈر کو بولا، ہمارے لیڈر کو بول کے فوراً اس میں حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ابھی کیوں نہیں لائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ اب اس میں ختم نبوت کے پیراگراف کو نکال دیا۔ ہم اگر سوئے رہے، آپ کو بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ایمانداری سے بتائیں کس کو پتا تھا، جس کو پتا تھا وہ ہاتھوں پتا ہے، جن کو نہیں پتا تھا وہ ہاتھوں پر کرے۔ سب کو نہیں پتا، آپ سب سوئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کا بچہ یہی پڑھے گا، یہی پڑھے گا جو خرابی ڈالی گئی ہے کتاب کے اندر۔ آپ کا بچہ تو ایسے ہی بنے گا، آپ خوش ہو میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، وہ ختم نبوت کا منکر بن جائے گا۔ اس قوم کو جاگنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر محلے سے، ہر بستی سے، ہر صوبے سے جاگنا پڑے گا۔ ہم جاگے ہوئے ایک تحریک لائے ہوئے ہیں آپ کے لیے، تحریک لبیک پاکستان۔ اب آپ کو اگر جاگنا ہے تو اس میں آپ کو شمولیت اختیار کرنی ہوگی، آپ کو آنا پڑے گا، ورنہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ختم نبوت کے منکر بن جائیں گے، لبرل بن جائیں گے۔ وہ باپ کے بجائے پھر ڈیڈی بولیں گے، ڈیڈی کی بجائے پھر وہ میں کچھ اور بولتا ہوں یہاں نہیں بولوں، پھر آپ کو وہ کر دیں گے۔
پھر آپ بھی بھول جاؤ، آپ کی نسلیں بھی بھول جائیں، پھر دین بھی بھول جاؤ، اسلام بھی بھول جاؤ، پھر ادب بھی بھول جاؤ، احترام بھی بھول جاؤ، سب بھول جاؤ. بہت کچھ لایا جا رہا ہے نصابوں میں. بس پیغام جو دینا تھا آپ کو یہی ہے کہ آپ نے تن من دھن سے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. ہم کسی سے کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے قائد فرماتے ہیں نا، ہمیں کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے، ہمیں صرف دین کو تخت پہ لانا ہے، رسول اللہ کا نظام لانا ہے. بس آپ نے بالکل اطمینان کے ساتھ، یہ ہمارے کارکنان یہاں موجود ہیں، انہوں نے رکنیت سازی کے فارم بھی آپ کے لیے لائے ہیں. آپ وہ فارم لیں، اس کو فل کریں. اس کو کیا کریں؟ فل کریں. آپ کو پتہ ہے غازی تنویر کون ہے؟ آخری بات ہے، غازی تنویر جانتے ہیں آپ؟ غازی تنویر وہ ہے جو اسکاٹ لینڈ کے اندر جس نے ختم نبوت کے منکر کو واصل بجہنم کیا، جس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں. غازی تنویر انگریزوں کے ملک میں اس کے پاس گئے، تم بولتے ہو میں نبی ہوں، تم بولتے ہو میرے پاس جبریل آتے ہیں، تم نبوت کے دعوے دار ہو، بتاؤ میں کس لیے آیا ہوں. غازی تنویر ہاتھ میں چھوڑا لے کے دبا کے، بتاؤ میں کس لیے آیا ہوں نبی ہوں. بولے پتہ نہیں ہے. بولا تم پھر کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ تم نبی نہیں ہو، میرا نبی آخری نبی ہے. بس بات یہی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے. چھوڑا نکال کر اس کی پر بھار کیے، ایک بار دو بار وہ بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے جا کے وہ جیب میں گیا. وہ جب جہاں پر لوگ ورزش کرتے ہیں، وہ ورزش کرنے والوں کے کلب میں گیا، گھسا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لوگوں نے پکڑا ان کو، غازی تنویر کو پکڑنے لگے. 2 نے پکڑا، 6 نے پکڑا، 4 اس طرف 4 اس طرف آپ کو پکڑے ہوئے. غازی تنویر خود فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے طاقت دی. میں ہاتھ یوں کرتا تو 4 یہاں گرتے، ہاتھ یوں کرتا تو 6 وہاں گرتے. اور اس ختم نبوت کے منکر کے سینے پہ چڑھ کر 27 خنجر مار کے بات یہی کی ہے، تاجدار ختم نبوت میرا نبی زندہ باد، میرا نبی زندہ باد. بس یہی بات کی. وہ جب انہوں نے سنا کہ تحریک لبیک پاکستان ہے، انہوں نے خود وہاں جیل سے کہا کہ وہ جو رکنیت فارم ہے نا، میرے لیے بھی بھیجا جائے. اور ان کے لیے بھیجا گیا، اور انہوں نے رکنیت سازی فارم تحریک لبیک پاکستان کا فل کر کے وصیت یہ کی ہے کہ جب میں مر جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے قبر میں اس کو رکھ دینا. تو آپ بھی رکنیت سازی فارم لے لیں اور اپنے لیے ذریعے نجات بنے، اس کو فل کریں اور گھر میں کاپی کر کے رکھ دیں کہ جب ہم مر جائیں انشاءاللہ. میرا عقیدہ یہی ہے، ہم کوئی دھوکے والی بات نہیں، اس میں رسول اللہ کی بات ہے، نبی کی عزت و عظمت کی بات ہے. اور یقیناً آپ اس کو رکھیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت سب سمجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محمد علیہ السلام کی دین سے وفا عطا فرمائے. السلام علیکم. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. دار
جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اعلان سماعت فرما لیں۔ شان رسول کانفرنس 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز ظہر تاشا بمقام جامعہ اسلامیہ رضویہ ماما شاہ مراد رند مولا، خصوصی خطاب مفتی محمد ابو بکر صدیق شاذلی کراچی۔ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ہمارے اس ڈاکٹر محمد اقبال شاہ نقشبندی بخاری زید مجدوی نے ایک کوئٹہ میں ہزار گنجی میں 2 ایکڑ زمین مدرسہ کے لیے جامعہ اسلامیہ نظام الدین کے لیے خرید لی ہے۔ اب اس جامعہ کی تعمیر کے لیے رقم کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ تمام احباب اہل سنت خصوصاً ہمارے حضرت صاحب کے مرید جتنے بھی ہیں سب سے التماس ہے، گزارش ہے کہ پیر صاحب کے سید صاحب کے جامعہ کے لیے چندہ زکوٰۃ صدقہ اور خیرات کا ثواب دارین حاصل فرما کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وصحبه أجمعين إلى العالمين۔ آج کی اس بابرکت محفل محمد رسول کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم نصب سے اس سے مشایخ نقشبند حضرت خواجہ نور اللہ جان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الہ العالمین اس محفل کو، اس محفل کی آنے والوں کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو میٹھے پیارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز پنجگانہ فرائض اسلام پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک شریعت پر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب مسلمان کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی محبت اور ان کی صدقت ان کی رفاقت ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ جسمانی الہ العالمین ہماری قوم کے نوجوان جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین جو قرضدار ہیں انہیں قرض و مرث عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی نیک جائز حاجتوں کو دعاؤں کو قبول فرما۔ خصوصاً ہمارے احباب اہل سنت کے نوجوانوں کو الہ العالمین دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ملک میں خداداد ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے لیے مسلک اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کو الہ العالمین ہماگیر تحریک چلانے جو چل گئی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے دیگر تنظیموں کے حوالے سے اہل سنت کی تنظیمیں ہیں، سب نے اپنے اپنے جو محنتیں کی ہیں
مشرقی ہیں کابشے کی ہیں سب کو نظام مصطفیٰ اس ملک میں کام کرنے کے لیے توفیق سعید عطا فرما. علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت آپس میں محبت اخوت اور آپس میں اتفاق اور اتحاد اور حدیث کا جذبہ اور سرشار فرما. پاکستان ہمارے صوبہ بلوچستان کو امن کا گہوارہ فرما. صوبہ سندھ وادی مہران صوبہ بلوچستان کو اور پنجاب کو صوبہ فرنٹیئر جو پاکستان کا حصہ ہے الہ العالمین جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں میرے محبوب مصطفیٰ کریم کے غلام رہتے ہیں الہ العالمین سب کی خیر فرما. الہ العالمین اس ملک پاکستان کو اپنے محبوب علیہ السلام کے عاشقوں کا مرکز و محور فرما. حضرت علامہ مولانا محمد قاسم فخری زید مجدور کے علم میں ان کی تحریک میں ان کے جذبے میں ان کے شوق میں ان کے عشق میں الہ العالمین مزید اضافہ فرما. مجاہد اہل سنت الہ العالمین ان کی زندگی کو دراز فرما. ان کے والد محترم حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب زید مجدور کی صحت کاملہ عطا فرما. دیگر جو احباب اہل سنت ہیں ہمارے سید محمد اقبال شاہ زید مجدور ان کے والد محترم ان کے خاندان کے علم کا مرکز فرما. ان کے والد محترم کو صحت جسمانی روحانی عطا فرما. ہمارے جتنے علماء کرام آئے صوفیاء کرام آئے عوام اہل سنت آئے نوجوانان آئے تنظیمی ساتھی آئے سب کی دینی دنیاوی نیک جائز حاجتوں کو قبول منظور فرما. آج دن کو بھاگ لاڑی میں پروگرام تھا ہمارے مغیری جماعت کی طرف سے حاج حاجی عبد اللہ شریف حاجی محمد نقشبندی کی طرف سے فقیر غلام مصطفیٰ کی طرف سے حاجی محمد اقبال نقشبندی مغیری کی طرف سے حاجی محمد وزیر نقشبندی مغیری کی طرف سے جو انہوں نے پروگرام سجایا. علامہ صاحب وہاں تشریف لے گئے شاہ صاحب تشریف لے گئے. الہ العالمین ان کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں دوست ہیں احباب ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے آئے استاد محمد سے آئے ڈیرہ اللہ یار سے آئے سندھ سے آئے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے سبھی سے آئے حافظ محمد فضل نقشبندی صاحب آئے. سب کی گودامیں دل میں سخنے میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے سب کو اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما. الہ العالمین تیرے بارگاہ میں ہم گناہگار ہیں تیرے بارگاہ میں ہم خالی ہاتھ لیے ہوئے ہیں خالی جھولیاں ہیں. اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے الہ العالمین ہمارے دعائیں قبول فرما. میٹھے مصطفیٰ کریم کے صدقے میٹھے مصطفیٰ کریم کے خاندان کے صدقے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. صحابہ کی تقدیر والوں پہ قربان ہے بایا جنہوں نے زمانہ تمہارا. الہ العالمین میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور سب کی دینی دنیا میں نیک حاجت کے پروگرام کو فرما. خصوصاً مشائخ طریقت حضور خواجہ سلطان العارفین حضور خواجہ شمس العارفین حضور خواجہ آفتاب بلند خواجہ نور اللہ جان رحمہ اللہ تعالیٰ مجمعین اور دیگر سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے بزرگوں کے صدقے ہم سب کو الہ العالمین اپنے فضل کرم اپنے محبوب کے آمد والے مہینے کے صدقے ہم سب کی دینی دنیا کی نیک جائز حاجتوں کو دعاؤں کو تمناؤں کو ارادوں کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. الہ العالمین اس جامع حاضہ کو جامع مسجد کو اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کی خیر فرما. ان کو مزید ترقی عطا فرما دینی اور دنیاوی. ہمارے اپنے سرئیس غلام رسول صاحب ابرو نقشبندی حاجی فقیر حبیب اللہ نقشبندی فقیر ارشاد علی نقشبندی ان کے جتنے بھی احباب ہیں دوست ہیں جنہوں نے پروگرام سجایا خدمتیں کی لنگر پکایا. الہ العالمین خصوصی جماعت پر اپنا رحم و کرم فرما. اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کا غلامیوں کا صدقہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہمارا احباب فرما. دیگر جو احباب آئے سب کا فرما سب کی دین دنیا میں حاجتیں فرما. برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما.